السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں انشاءاللہ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ہمارا وضو کا طریقہ چل رہا ہے، تو آج وضو کے طریقے کا آخری سبق ہے۔ چلے آئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے پاؤں دھونا، انگلیوں کا خلال کرنا، شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مارنا۔ صحیح البخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھوتے 3 دفعہ۔ پہلے دایاں پاؤں دھوتے، پھر بایاں پاؤں 3 دفعہ دھوتے۔ اور صحیح البخاری میں ہی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کرو تو ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرو۔ تو پاؤں کو دھوتے وقت اور ہاتھوں کو دھوتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھا کرے۔ پاؤں کو دھوتے وقت بائیں ہاتھ کی جو چنچی ہے، جو درمیان میں خلا بنا ہے، اس میں سے گزاریں گے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے اور وضو اچھی طرح ہو جائے۔ اس کے بعد شرمگاہ پر چھینٹے مارنا۔ حکیم بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیشاب کر کے وضو کرتے تو آپ اپنی شرمگاہ پر پانی کا چھینٹا دیتے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پاؤں دھوئے ہیں اور پاؤں دھونے کے بعد ہلکا سا ہاتھ میں پانی لے کے آگے سے کپڑا اٹھا کر آگے والی شرمگاہ پر چھینٹا ماریں گے۔ یاد رہے کہ یہ ضروری ہے، اور یہ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل میں کہ تیرے پیشاب کے قطرے تیرے کپڑوں کو لگ گئے ہیں، وہ پلید ہو گئے۔ تو یہ وسوسے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا ہے۔ اور سب سے اہم بات، وضو کی ترتیب ضروری ہے۔ وضو کرتے ہوئے اعضاء کی ترتیب رکھنا واجب ہے، اور وضو ایک ہی وقت میں کرنا چاہیے۔ اعضاء کے دھونے میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک ہاتھ دھو لیا پھر وہ سوکھ گیا دوسرا دھو لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک کہ اعضاء گیلے ہیں تو آپ اگلا اعضاء دھو لیں۔ وقفہ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ پہلے والا اعضاء خشک ہو جائے۔ انشاءاللہ کل ہم وضو کی دعائیں پڑھیں گے، اس کے بعد ہمارا وضو کا طریقہ مکمل ہو جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ للنور مدت يداي، نزعت أسرار قلبي